ٹاپک میں ہم ایکچولی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے. اس کے بعد سے ہمارے یہ کوشش ہوگی کہ ہم اب اپنے کورس کے مطابق باقی چیزوں کو دیکھیں کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے تحت باقی انفارمیشن جو ہم نے انڈرسٹینڈ کی اور جو مزید ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اس کے لیے ہم نے اسٹارٹ کہاں کرنا ہے. سو سرچ انجن آپٹیمائزیشن یا SEO ان شارٹ یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے. میں نے پہلے بتایا کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن سمجھنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں سمجھنی ضروری ہے. ایک سرچ انجن, دوسرا سرچ, اور تیسرا آپٹیمائزیشن جو کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی کہلاتی ہے. ہم سرچ پہ بات کر چکے ہیں, ہم سرچ انجن پہ بات کر چکے ہیں, اور اب سے ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے بارے میں بات کریں گے اکارڈنگ ٹو دا کورس کانٹینٹس. اس میں مزید آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے گوگل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ نے کوئی ایک بک لائبریری سے لینی ہے. تو اگر آپ لائبریری سے بک لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, آپ لائبریری میں جائیں گے, آپ لائبریری میں جا کے لائبریرین سے بات کریں گے, اس کو بتائیں گے اپنی ریکوائرمنٹ کہ مجھے کیا چاہیے, اور وہ پھر آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ کون سی بک میں کون سی انفارمیشن آپ جو ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں پڑی ہوئی ہے. سو اسی ایگزامپل کو لیتے ہوئے اگر آپ گوگل کو انڈرسٹینڈ کریں تو گوگل یا دوسرے سرچ انجنس وہ بیسیکلی لائبریرینز ہیں انٹرنیٹ کے لیے. انٹرنیٹ ایک بہت بڑی لائبریری ہے, اور اس میں اگر ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے تو ہم گوگل کے پاس جاتے ہیں, اس میں ہم سرچ کرتے ہیں, اور سرچ کے اگینسٹ گوگل ہمیں رائٹ انفارمیشن دکھاتا ہے, یا باقی سرچ انجن ہمیں رائٹ انفارمیشن دکھاتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن بیسیکلی کسی ایک پیرامیٹر کے تحت دکھائی جاتی ہے. وہ پیرامیٹر سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک خاص آپ سمجھ لیں کہ کرائٹیریا یا ایک خاص پیٹرن کے تحت ہمیں ایک انفارمیشن دکھائی جاتی ہے. اب یہ ہر سرچ انجن کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ چونکہ انسان نہیں ہے, کوئی سرچ انجن میں ہیومن انوالومنٹ نہیں ہے, بنانے کی حد تک ہے لیکن اس کی ورکنگ کی حد تک وہ پروگرامز یا ڈفرینٹ فارمولاز کے تحت وہ چلائے جاتے ہیں. سو ان کو ٹیکنیکل زبان میں الگوریدمز بولتے ہیں. اور الگوریدمز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی, جس طرح میتھس میں آپ نے سنا ہوگا کہ الگوریدمز ہوتے ہیں جو ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں, جس کے مطابق آپ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے, کیا چیز غلط ہے. سو جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے تحت چل رہے ہوتے ہیں, ان کا الگوریدمز بولتے ہیں, یا آپ آسان زبان میں اس کو پروگرامز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ پروگرامز کیا کرتے ہیں, جس طرح سے عام ایک سافٹ ویئر مختلف کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں, اس طرح سے گوگل کے یہ سافٹ ویئر یا جس سرچ انجن کے یہ سافٹ ویئر یہ بھی مختلف ایک خاص پیرامیٹر کے تحت, ایک خاص فنکشن کے تحت وہ اپنی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں, جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا بھی تھا. ہمیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن سمجھنے کے لیے ہمیں ان الگوریدمز یا ان پروگرامز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو کیلکولیشنز کرتے ہیں, یہ جو چیزیں کیلکولیٹ کر کے ریزلٹس دکھاتے ہیں, یہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں. سو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ الگوریدمز ہر سرچ انجن کے لیے ڈفرینٹ ہے, یہ مسلسل اپڈیٹ ہوتے ہیں, اور یہ مسلسل اپڈیٹ ہونے کے ساتھ مسلسل ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں. تو جوں یہ اپڈیٹ ہوتے ہیں, جوں یہ ایڈوانس ہوتے ہیں, ان کی کریکٹرسٹکس بدل جاتی ہیں. کریکٹرسٹکس سے مراد کے خصوصیات بدل جاتی ہیں. یہ ڈفرینٹ طریقوں سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں, یا ڈفرینٹ طریقوں سے چیزوں کو پیش کرنے لگتے ہیں. اور ہمیں بینگ اے سرچ مارکیٹر, ہمیں ایک سرچ انجن آپٹیمائزیشن مارکیٹنگ پروفیشنل ہونے کے تحت ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے, اور اسی کو ہم اپلائی بھی کرتے ہیں. اس سارے پروسیس میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل کہ سرچ انجنس کام کیسے کرتے ہیں, جو کہ ہم نے پہلے دیکھا. اس کے بعد فار ایگزامپل کہ کتنے وہ کانٹینٹ کتنا ہے نیٹ کے اوپر, اور اس پہ گوگل یا کوئی سرچ انجن اس کو کیسے ایکسیس کرتا ہے. پھر وہ اس کانٹینٹ کو ایکسیس کرنے کے بعد, کرال کرنے کے بعد کس طرح سے انڈیکس کرتا ہے, پھر کس طرح سے اس کو دکھاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. لیکن یہ سب چیزوں کا نالج جو ہے, اس نالج کو گین کرنا, اس نالج کو یوٹیلائز کرنا, اور اس چیز کو سمجھنا کہ یہ ساری چیزیں کیسے چلتی ہیں, اور اس کے بعد میں اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے ویب سائٹ کو بہتر کرنا, اپنے کانٹینٹ کو بہتر کرنا, اس کا نام SEO اس کا نام SEO ہے. یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے کانٹینٹ کو, اپنی انفارمیشن کو, اور اپنی جتنی بھی چیزیں ہم نے مارکیٹنگ کے لیے ڈیولپ کی ہیں اس کو ہم گوگل کے مطابق یا ان کے الگوریدمز کے مطابق
ان کے پیرامیٹرز کے مطابق ہم اس کو ڈھالتے ہیں تاکہ گوگل جو کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے رزلٹس آسان بنائے، کوئک بنائے، یوزفل بنائے، ہم گوگل کے لیے کانٹینٹ اپنا آسان بنائیں، اپنی انفارمیشن ایکسیسیبل بنائیں، اس کو یوزفل بنائیں، کیونکہ جتنا ہم گوگل کو ہیلپ کریں گے اتنا گوگل ہمیں پروموٹ کرے گا. سو یہ ایک ٹو وے پروسیس ہے کہ اگر ہم گوگل کے لیے ہم ویب سائٹ آپٹیمائز نہیں کریں گے، آپٹیمائز سے مراد کے ٹیوننگ کر لیں، جس طرح سے آپ اپنی گاڑی کی یا موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرتے ہیں کیونکہ وہ پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے، اس طرح سے ہم اپنی ویب سائٹ کی ٹیوننگ کرتے ہیں. وہ ٹیوننگ کس کرائٹیریا پہ ہونی چاہیے، کہاں پر کیا کرنا ہے، کہاں پر کچرا پھنسا ہوا ہے، کہاں پر آپ نے کیسے انفارمیشن بہتر کرنی ہے، اس ٹیوننگ کو ٹیکنیکلی آپٹیمائزیشن بولتے ہیں. تو ہم جب اپنی ویب سائٹ کی آپٹیمائزیشن کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم گوگل کے الگوریدمز یا دوسرے سرچ انجن کے الگوریدمز کے مطابق ہم اپنی ویب سائٹ کو ڈھالتے ہیں تاکہ گوگل جو ڈھونڈ رہا ہے اس کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے، اور جب اس کو آسانی سے مل جائے گا تو وہ آسانی سے دکھا سکے گا. اس پروسیس کو، اس پورے پروسیس کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہتے ہیں. اور ہم اس پورے کورس میں ایکچولی یہی سیکھیں گے کہ وہ کیا کیا پہلو ہیں جس کے تحت گوگل کا الگوریدم کام کرتا ہے، کیا کیا وہ چیزیں دیکھتا ہے، اور ان چیزوں کو کیسے کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہم وہ بہتر کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری رینکنگز بھی بہتر ہوں گی، اور رینکنگ بہتر ہوں گی تو ہم گوگل میں اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ گوگل یا دوسرے سرچ انجنز الگوریدمس کے تحت چلتے ہیں، اور وہ الگوریدمس کسی بیس پہ کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس ویڈیو میں وہ ذکر کریں گے کہ وہ کیلکولیشنز کس بیس پہ ہو رہی ہوتی ہیں. سو اصل میں وہ جو پہلو ہیں، وہ جو کیلکولیشنز ہیں جو ڈفرینٹ سافٹ ویئرز یا ڈفرینٹ فارمولاز کے تحت گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن آپ کی انفارمیشن کیلکولیٹ کرتا ہے، ان کو ہم ایس سی او کی زبان میں فیکٹرز بولتے ہیں، جو کہ رینکنگ فیکٹرز کے نام سے بھی کہلاتا ہے. چونکہ یہ فیکٹرز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں گوگل میں رینکنگ کے لیے، تو ان کو ایس سی او رینکنگ فیکٹرز یا خالی فیکٹرز بھی کہا جا سکتا ہے. سو اس کے تحت آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو ہم گوگل کے الگوریدم یا ڈفرینٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک سرٹن کیٹیگری کے تحت، ایک سرٹن پیٹرن کے تحت وہ ایک انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو انڈیکس کرتے ہیں، اس کو اس کے بعد یوزفل وے میں شو کرتے ہیں. ہمیں بھی وہی چیزیں کرنی ہیں، لیکن وہ کتنے فیکٹرز ہیں، وہ کتنے فیکٹرز ہیں یا کتنے پہلو ہیں جن کو گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن دیکھتا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن گوگل خود یہ کہتا ہے اکثر جگہوں پہ کہ تقریباً 200 سے زیادہ فیکٹرز ہیں جو گوگل دیکھتا ہے. 200 سے زیادہ ڈفرینٹ پہلو ہیں جس کو گوگل کنسیڈر کرتا ہے جب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ یا آپ کا پیج نمبر 1 پہ آئے گا، نمبر 2 پہ آئے گا، یا نمبر 10 پہ آئے گا، یا بالکل نہیں آئے گا. لیکن اکثر جگہوں پر یہ بھی ریفرنس ملتا ہے کہ گوگل تقریباً 10,000 سے زیادہ پہلو دیکھتا ہے کسی بھی انفارمیشن کو جج کرتے ہوئے، کرال کرتے ہوئے، اس کے بعد اس کو انڈیکس کر کے شو کرتے ہوئے. یہ وہ پہلو ہیں جس کو ہمیں ایز این ایس سی او، ایز اے مارکیٹر یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن پروفیشنل ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کتنے یہ پہلو ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو پہلو ہیں بیسیکلی یہ کوئی بھی سرچ انجن پبلکلی انفارمیشن نہیں دے گا. کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ریسیپی ہے، اور بیسیکلی یہی وہ فارمولا ہے جس کے تحت وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں، جس کے تحت وہ گوگل ہے. تو گوگل اگر یہ بتا دے کسی کو کہ وہ کس طرح سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتا ہے، کس طرح سے انفارمیشن پریزنٹ کرتا ہے، تو گوگل ایگزسٹ نہیں کرے گا. کیونکہ جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ گوگل کس چیز کو دیکھتے ہوئے رینک کرتا ہے انفارمیشن، تو میں کیا کروں گا، میں اپنی ویب سائٹ اسی طرح سے بنا کر ایگزیکٹلی اس کو رینک کروا لوں گا، اور اس طرح سے پھر باقی سارے بھی یہی کریں گے، وہ بھی اسی طرح سے رینک کروا لیں گے. سو وہ جب یہ چیز پبلک ہو جائے گی تو وہ چیز عام ہو جائے گی. جب عام ہو جائے گی تو وہ جو یونیکنس ہے، جو آرگینک وہ جو فیکٹرز ہیں، جو ایکچوئل گوگل کا الگوریدم ہے، وہ ڈائی ہو جائے گا، اور گوگل ایز اے کمپنی ایگزسٹ نہیں کرے گی. یہی وجہ ہے کہ گوگل اپنے انفارمیشن کے بارے میں، اپنے الگوریدم کے بارے میں بڑا سیریس ہے، اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ لیک آؤٹ نہ ہو. لیکن چونکہ انڈسٹری بہت بڑی ہے، بہت لوگ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، بہت لوگ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو بہت لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ 200 پلس فیکٹرز جو ہیں وہ کافی لوگوں کو کلیئر ہیں. وہ کلیئر انفارمیشن جب جن کو جو پتہ ہے، جو ایک مجموعی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں
یہ چیز گوگل دیکھتا ہے وہ مجموعی طور پہ فیکٹرز کہلاتے ہیں، وہ تقریباً 200 سے زیادہ ہیں، اور ہمیں ایز این ایس سی او ان فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ویب سائٹس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اس کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے، اور پھر انہیں فیکٹرز کے بیس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گوگل کس چیز کو پکڑ رہا ہے کہ کس چیز کو نہیں پکڑ رہا۔ اچھا، اب فیکٹرز ہیں کس طرح کے، اگین ہم یہ مزید بات کریں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دیتا چلوں کہ فیکٹرز فار ایگزامپل یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ٹائٹل میں کیا آ رہا ہے، آپ نے جو انفارمیشن جو لوگ سرچ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کرتی ہے تو کتنی دفعہ کرتی ہے، آپ کے ویب سائٹ میں کتنے لنکس ہیں، آپ کو کتنے لوگوں نے بیک لنک دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں، فار ایگزامپل آپ کی ویب سائٹ لوڈ ہوتی بھی ہے یا نہیں، اگر لوڈ ہوتی ہے تو کتنی دیر میں لوڈ ہوتی ہے، اور کیا موبائل میں نظر آتی ہے کسی کو، کیا وہ سیکیور ہے، اور مزید اس طرح کے بے شمار فیکٹر ہیں جو گوگل اور دوسرے سرچ انجنس اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس انفارمیشن کو یا کس ویب سائٹ کو اوپر لانا ہے، کس کو کم لانا ہے۔ الٹیمیٹلی ان کا گول کیا ہے، ان کا گول یہ ہے کہ وہ یوزفلنس کے تحت، مطلب وہ افادیت کے تحت لوگوں کو رائٹ انفارمیشن دکھائے، جو وہ سرچ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو مل جائے۔ تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ واقعی ایسا ہو، گوگل اور یہ سارے فیکٹرز کو بڑے کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ آج کا گوگل آج سے 20 سال پہلے والا گوگل نہیں ہے۔ آج سے 20 سال پہلے گوگل صرف آپ کو لنکس دکھاتا تھا، جب آپ کچھ سرچ کرتے تھے آپ کو لنکس دکھاتا تھا۔ اب گوگل آپ کو میپس بھی دکھاتا ہے، آپ کو فلائٹس کا ڈیٹا بھی دکھاتا ہے، آپ کو سوشل میڈیا کے اسٹیٹس بھی دکھاتا ہے، آپ کو ویب سائٹس بھی دکھاتا ہے، آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتا ہے۔ تو وہ رینکنگ فیکٹرز ہیں جو چینج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اگر ایس سی او اچھے طریقے سے کرنی ہے تو آپ کو ان رینکنگ فیکٹرز کو ایک تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لیکن جس طرح سے گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن اپنے رینکنگ فیکٹرز چینج کرتا جاتا ہے، آپ کو بھی اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہے۔ سو ایس سی او ایک واحد ایسی فیلڈ ہے جو بہت جلدی انفارمیشن جس میں آبسلیٹ ہو جاتی ہے۔ آبسلیٹ کا مطلب کہ آج جو آپ نے پڑھا ہو سکتا ہے کہ وہ سال بعد ویلڈ نہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ سال میں ہو سکتا ہے گوگل نے ایک چیز لانچ کی لیکن اس کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں تھی، یا اس کو لگا کہ کسی اور بہتر طریقے سے لانچ کرنی چاہیے تھی۔ جب وہ اس کو بہتر طریقے سے لانچ کرے گا تو وہ پرانی انفارمیشن آبسلیٹ ہو جائے گی۔ سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں 2 سال پہلے تو یہ ایسے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ گوگل کو اب لگتا ہے کہ وہ ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس طرح سے گوگل ایڈوانس کرتا ہے اس طرح سے ہم بھی ایڈوانس کرتے ہیں، ہم بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سرچ انجنز کیسے کام کر رہے ہیں، کیا انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کیا نیا آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اور ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے کہ اپنی ویب سائٹ میں ہم نے اس کو کیسے ڈالنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی فیکٹرز ایک لسٹ بنتی جاتی ہے جس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہاں ٹائٹل میں ہے کہ نہیں، سپیڈ کیسی ہے، سیکیور ہے کہ نہیں۔ یہ سارے فیکٹرز پھر ہمارے لیے ایک ایس سی او کا پروسیس بن جاتے ہیں جس کے تحت ہمیں اپنی ویب سائٹ یا کسی کی ویب سائٹ کو ہم رینک کرتے ہیں، اور یہ پوری انڈسٹری اسی طرح سے چلتی ہے۔ اور جوں یہ نئی انفارمیشن آتی رہتی ہے، گوگل اور سرچ انجنز یہ اپنے رینکنگ فیکٹرز نئے انٹروڈیوس کرتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب نئی چیز آنے کے ساتھ اکثر پرانی چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ مطلب ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، اور اب وہ جو پریکٹس تھی جو 1 سال پہلے ویلڈ تھی یا 1 سال پہلے وہ ٹھیک سمجھی جاتی تھی، وہ اب نہیں ٹھیک سمجھی جاتی۔ تو ہمیں گوگل کے ساتھ اپڈیٹڈ رہنا ہوتا ہے کہ وہ کیا لانچ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کے لیے، اپنی انفارمیشن کے لیے۔ اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اور چونکہ یہ ایولیوشن کا پروسیس ہے، یہ جتنا زیادہ تیز ہوتا جائے گا ہمیں بھی اتنا زیادہ تیز ہونا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو مس کریں گے تو ہم الٹیمیٹلی اچھے ایس ای او نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری انفارمیشن اب وہ افیکٹو نہیں رہے گی۔ ہم جو کام کریں گے وہ گوگل چونکہ اس کو اگنور کرتا رہے گا، وہ گوگل کے مطابق اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری الٹیمیٹ جو اوور آل پرفارمنس ہے ایس ای او کی وہ گر جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم رینکنگ فیکٹرز کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس کس طرح کے رینکنگ فیکٹرز ہیں۔ اصل میں رینکنگ فیکٹرز کو مختلف کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ان کیٹیگری میں ایک کیٹیگری ہے آن پیج رینکنگ فیکٹرز، یا اس کو آن پیج ایس ای او آپٹیمائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے آف پیج آپٹیمائزیشن، یا اس کو آف پیج رینکنگ فیکٹرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ آن پیج رینکنگ فیکٹرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں
جس میں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو آپ نے انفارمیشن کریٹ کی ہے، جو انفارمیشن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ اس پہ کچھ بھی کرنے کو آن پیج فیکٹرز میں کہلاتا ہے. سو فار ایگزامپل آپ نے ویب سائٹ بنائی، آپ اس کا ٹائٹل آپ لکھیں گے تو وہ آن پیج فیکٹر ہے. آپ اس کا کنٹینٹ لکھیں گے، آپ اس کنٹینٹ میں امیج ڈالیں گے، آپ اس کنٹینٹ کو آپٹیمائز کریں گے، اس کی لینگویج ٹھیک کریں گے، اس کا لے آؤٹ ٹھیک کریں گے. یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں یہ آن پیج فیکٹرز کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کرتے ہیں. سو گوگل آن پیج فیکٹرز کو دیکھتا ہے، لیکن گوگل پھر آف پیج فیکٹرز کو دیکھتا ہے. آف پیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیکٹرز جو آف دا پیج ہیں. آف دا پیج مطلب جو آپ کے پیج پر نہیں ہیں. اگر وہ آپ کے پیج پر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کسی اور کے پیج پر ہے. سو آف پیج میں بیسیکلی ہم اس کو اگر انڈرسٹینڈ کریں تو یہ نارملی لنک بلڈنگ بھی کہلاتی ہے. سو گوگل میں ایس ای او کرنے کے لیے دو امپورٹنٹ جو پہلو ہیں، وہ ایک تو آن پیج ہے کہ آن پیج مطلب آپ اپنی ویب سائٹ میں جو کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ پھر آپ آف پیج بھی کرتے ہیں. وہ پہلو جو آپ اپنی ویب سائٹ پہ نہیں کرتے بلکہ وہ کسی کی ویب سائٹ میں کرتے ہیں، اور کسی کی ویب سائٹ میں کرنے سے مراد یہی ہے کہ وہ آپ وہاں سے لنکس لیتے ہیں. اور اس لنکس لینے کو لنک بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی ریفرنس خاص نہیں ہے، لیکن نارملی یہ مانا جاتا ہے کہ آن پیج آپٹیمائزیشن کا تقریباً ایس ای او کے اندر 30% رول ہے، جبکہ آف پیج آپٹیمائزیشن کا اس میں 70% رول ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر امپورٹنس وائز دیکھا جائے تو آن پیج آپٹیمائزیشن جو ہے وہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک دفعہ پیج بنایا، اس پیج کو آپ نے ٹائٹل بھی لکھ لیا، اس کے اوپر ہیڈنگز بھی دے دیں، اس کو کانٹینٹ بھی لکھ لیا. جب سب کچھ کر لیا، وہ ایک دفعہ لکھا گیا، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اب آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہر روز، ہر مہینے، ہر ہفتے آپ اس کو دوسری ویب سائٹس پہ جا کر جہاں پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے، آپ وہاں پر اپنا لنک دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو انفارمیشن چاہیے، یہ میں نے انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، آپ یہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں لنک بلڈنگ یا آف پیج آپٹیمائزیشن، جس میں آپ ایکچولی اپنی کانٹینٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے لنک کریں، اور وہ لنک ایتھیکل ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انفارمیشن مانگ رہا ہے تو آپ اس کو لنک دے دیں، وہ کلک کرے گا، آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا، ٹریفک بھی آئے گی. لیکن جب گوگل اس ویب سائٹ کو کرال کرے گا تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی آئے گا. جیسے کہ ہم نے بیہیویئر اسٹڈی کیا کہ گوگل کیسے ویب سائٹ ٹو ویب سائٹ یا لنک ٹو لنک کرال کرتا ہے انفارمیشن کو. ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری جو بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے ایس سی او کے اندر، وہ ٹیکنیکل ایس ای او کے نام سے کہلائی جاتی ہے. ٹیکنیکل ایس ای او میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل فیکٹرز جو نارملی عام مارکیٹر نہیں کنٹرول کر سکتے، جس کے لیے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا ڈیولپر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے سرور سائڈ پہ یا دوسری چیزیں جہاں ٹیکنیکل انفارمیشن انوالو ہو جاتی ہے، اس کو ٹیکنیکل ایس ای او کا نام دیا جاتا ہے. اس میں کچھ پہلو ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ کو ویب سائٹ کی سپیڈ بہتر کرنی ہے. تو یہ ٹیکنیکل میٹر ہے. آپ جتنا مرضی اچھا کانٹینٹ لکھ لیں، اگر آپ کی ویب سائٹ لوڈ ہی نہیں ہو رہی، اگر اس کا سرور کسی دوسرے ملک میں ہے، اگر اس کی آئی پی کسی دوسرے ملک میں ہے، اگر اس کے اوپر ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ نہیں لگا ہوا، یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہینڈل کی جاتی ہیں. اور نارملی ایس ای او میں بہت ساری چیزیں ڈیولپر کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. سو ان چیزوں کو نارملی اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو وہ ٹیکنیکل ایس ای او کہلاتی ہے. سو ٹیکنیکل ایس ای او پلس آن پیج آپٹیمائزیشن پلس آف پیج آپٹیمائزیشن، یہ تینوں کا مجموعہ ملا کر بیسیکلی ایک اچھی ایس ای او اسٹریٹجی بنتی ہے، جس کے تحت آپ اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ رینک کرے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ایک سروس ہے، یا اس کے اندر ایک کیٹیگری کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ براڈر پرسپیکٹو میں کہاں فال کرتی ہے، یا اس کا ڈفرینس کیا ہے باقی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں. تو سرچ کا نارملی مقابلہ کیا جاتا ہے سوشل کے ساتھ کہ سرچ اور سوشل میں کیا ڈفرینس ہے. سو دونوں ہی چونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آتی ہیں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ سرچ یا ایس سی او کہاں پہ فال کرتی ہے اور سوشل کہاں پہ فال کرتی ہے، اور دونوں کیوں یوز ہوتے ہیں، اور دونوں کا لنک ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے کیسے ہے. ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک فیکٹر کو کرنے سے یا کسی ایک سروس کو کرنے سے وہ بہتر ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا.
آپ کا یوزر مختلف جرنی کے ساتھ آتا ہے، وہ آپ کو گوگل پہ ڈھونڈتا ہے، وہ اپنی انفارمیشن سرچ کرتا ہے، گوگل میں آپ اس کو ملتے ہیں، وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ آ کے وہ آپ اس کو اچھے لگ جائیں یا آپ کی ویب سائٹ اس کو اچھی لگ جائے، وہ آپ کو چاہتا ہے کہ وہ فالو کرے. وہ فالو کہاں کرنا چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہر بار آپ کو گوگل میں ڈھونڈے، اب وہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس کو خود ملنا شروع ہو جائے. تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہیں یا کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم وہ خود یوز کرتا ہے. تو فار ایگزامپل میں اگر ایک ڈاکٹر کو مجھے درد ہے اور میں ڈاکٹر سرچ کرتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر کی ویب سائٹ مل جاتی ہے. اب مجھے وہ ڈاکٹر 5-6 ویب سائٹ دیکھنے کے بعد مجھے ایک ویب سائٹ اچھی لگی، مجھے وہ ڈاکٹر اچھا لگا، اس کے سب چیزیں پسند آئیں. اب میں چاہوں گا کہ اس کو میں سیو کر لوں، لیکن میں پھر یہ بھی چاہوں گا کہ میں اس کو فالو بھی کروں. تو میں اس کی ڈاکٹر کی ویب سائٹ سے میں کوشش کروں گا کہ اس کے چینلز دیکھوں کہ وہ کہاں کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ فیس بک پہ ہو سکتے ہیں، وہ ٹویٹر پہ ہو سکتے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ہو سکتے ہیں. میں ان کے جتنے چینلز میں یوز کرنا چاہتا ہوں یا میں فالو کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں جا کے ان کو فالو کر لوں گا. اور ہوگا یہ کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ اپنا کانٹینٹ اپڈیٹ کریں گے، مجھے وہ کانٹینٹ میری فیس بک پہ ملنا شروع ہو جائے گا. اب یہ دونوں چیزیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر فال کرتی ہیں، لیکن اس کا ڈفرینس بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈفرینس یہ کہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایس ای او کرنے سے ہم سکسیزفل ہو جائیں گے، یا صرف سوشل میڈیا کرنے سے ہم سکسیزفل ہو جائیں گے، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم باقی کام کریں گے، یہ دو نہیں کریں گے، یا یہ دو کریں گے باقی نہیں کریں گے. یہ غلط ہے. آپ کو ہر چیز کرنی ہے، لیکن ہمیں سرچ مارکیٹنگ کے پرسپیکٹیو سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آڈینس کہاں پر ہے. سو فالو دی آڈینس از اے گولڈن رول. فالو دی آڈینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے. سو درد کتنے لوگوں کو ہوتا ہے، وہ ایک بڑی آڈینس ہے کہ درد کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کوئی بھی ڈھونڈ سکتا ہے. اب وہ کس ڈاکٹر کو پسند کرتے ہیں، اس ڈاکٹر کی ایک فین فالوئنگ بن جاتی ہے جس کے اوپر وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو نارملی سرچ ایک بڑا میڈیم ہے کیونکہ وہ زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ زیادہ براڈر کیٹیگری ہے. کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ ریسٹورنٹ سرچ کرے گا، اور ریسٹورنٹ میں اگر آپ کا ریسٹورنٹ ہے تو آپ ریسٹورنٹ کی سرچ میں رینک کرنا شروع ہو جائیں گے. کسی کو درد ہو رہا ہے، کسی کو میڈیکل سروسز چاہیے، وہ ڈاکٹر سرچ کرے گا، کلینک سرچ کرے گا. وہ آپ کو نہیں پتا یا اس کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر عثمان یا ڈاکٹر کوئی بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو درد ہو رہی ہے اور اس کو ایک اچھا ڈاکٹر چاہیے. وہ جب آپ کو دیکھ لے گا تب وہ آپ سے مانوس ہو کر وہ آپ سے چاہے گا کہ آپ کو فالو کرے، تب آپ کی سوشل میڈیا ایکٹیو ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بڑی آڈینس کو ہم نے نہیں چھوڑنا. ہمیں جو نام سے جانتے ہیں وہ تو ہمیں فالو بھی کر لیں گے، وہ ہماری ویب سائٹ ڈائریکٹ بھی وزٹ کر لیں گے. لیکن جو ہمیں نام سے نہیں جانتے، جن کو ضرورت ہے، جن کو انٹینٹ ہے، انٹینٹ مطلب جن کی چاہت ہے ایک پرٹیکولر چیز کو ڈھونڈنے کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مل جائیں. سو اگر کوئی چیز سرچ کر رہا ہے اور وہ میرا ٹارگٹ کسٹمر ہے تو ہمیں ایس ای او کے تحت ان تک پہنچنا ہے تاکہ ہم ان کو مل جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم باقی مارکیٹنگ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. کہ فار ایگزامپل جب وہ میری ویب سائٹ پہ آ جائے تو میں اس کو ای میل بھی سبسکرائب کرا سکتا ہوں. میں اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہمیں فیس بک پہ فالو کریں، انسٹاگرام پہ فالو کریں، یا یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز دیکھیں. لیکن یہ تب پاسبل ہے جب ایکچولی مجھے کوئی یوزر ڈھونڈ لے گا. جو مجھے جانتا ہے وہ تو ڈائریکٹ آ جائے گا اور وہ شاید فالو بھی کر لے گا، لیکن جو نہیں جانتا وہ ایک بڑی آڈینس ہے. ہمیں سرچ یہ موقع پرووائڈ کرتی ہے کہ جب کوئی سرچ کرتا ہے ہمیں اس کی انٹینٹ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، اور اگر یہ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے تو ہمیں ایس ای او کے تحت ان لوگوں کے لیے رینک کرنا ہے خود کو، اور ان کے لیے ہمیں اویلیبل ہونا ہے. سو یہ ساری چیزیں ان پیرلل کام کرتی ہیں، لیکن چونکہ سرچ ایک بڑی کیٹیگری ہے ہمیں سرچ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. سرچ سے آڈینس آئے گی تو ہم باقی چینلز کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور اگر سرچ سے آڈینس نہیں آئی تو ہم 4-5 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، یا 100,000 جتنے بھی لوگوں کو ہم پہنچ سکیں گے، جو کہ ایک لمیٹڈ ریچ ہے، وہ صرف انہی تک ہمارا میسیج جائے گا. لیکن اگر ہم انٹینٹ پہ فوکس کریں گے تو یہ ہوگا کہ جس کو ضرورت ہے وہ ہمیں ڈھونڈ سکے گا، اور ضرورت کے تحت جب ہمارے سے وہ ریلیشن شپ بلڈ ہو جائے گا وہ ہمیں فالو کریں گے، اور فالو کرنے کے ساتھ ہم باقی چیزیں ان کو کیمپینز بھیجیں گے، ان کو ای میل مارکیٹنگ کریں گے، ان کی ہماری کوئی آپشن آ رہی پروموشن آ رہی ہے، ہمارے کوئی ایونٹ آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں بعد میں پاسبلٹی ہیں. سو سرچ از اے بگ میڈیم. یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہر جگہ پہ اچھائی ہوتی ہے وہاں پر برائی بھی ہو سکتی ہے. ایس ای او بھی اس سے بری نہیں ہے. ایس ای او میں بھی بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں اور بہت ساری بری چیزیں بھی ہیں. اور گوگل
ان چیزوں کو اچھا کہتا ہے جس کے مطابق جو ان کے مطابق ان کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرتے ہیں تو وہ بہتر چیزیں کہلاتی ہیں. اس کو نام دیا گیا ہے وائٹ ہیٹ ایس ای او. سو وائٹ ہیٹ ایس ای او بیسیکلی وہ سارے کام ہیں یا وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے یا لنک بلڈنگ کے لیے اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں تو وہ الاؤڈ ہیں یا وہ ان کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو گوگل نے منع کی ہیں اور ان چیزوں کو یا ان ایکٹیویٹیز کو بلیک ہیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. سو بلیک ہیٹ ایس ای او اس کو کہتے ہیں جو ایسی ایکٹیویٹیز جو گوگل نے یا دوسرے سرچ انجن نے منع کی ہوں کہ آپ وہ نہیں کریں گے تو وہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. سو ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائٹ ہیٹ ایس ای او بیسیکلی وہ کام ہے سارے جو سرچ انجنس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو فالو کریں کیونکہ سرچ انجنس انسان نہیں ہیں. سرچ انجنس مشینز ہیں یا الگوریدمس پروگرامز ہیں جن کو ایک خاص فارمولے کے تحت بنایا گیا ہے اور وہ ایک خاص فارمولے کے تحت چیزیں فالو کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گوگل کو یا دوسرے سرچ انجنس کو چیٹ کر کے اوپر آ سکتے ہیں. سو وہ اس کوڈ کو یا اس پروگرام کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ساتھ 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جلد از جلد اوپر رینک کر جائیں, اور جیسے ہی وہ رینک کریں گے ان کو ٹریفک ملے گی, ٹریفک مل کے وہ آف کورس سیلز یا لیڈز جنریٹ کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گوگل کا ایک ہی بزنس ہے, وہ پرائمری بزنس جو ہے وہ ہے سرچ. گوگل نے ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈیز ڈاکٹرز بٹھائے ہوئے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, ان پروگرامز کو رن کرتے ہیں, ان پروگرامز کو آپٹیمائز کرتے ہیں, مطلب کہ اس کو بہتر بناتے ہیں دن بدن اور اس میں نئے فیچرز ایڈ کرتے ہیں. جیسے جیسے گوگل نئے فیچرز ایڈ کرتا ہے ویسے ویسے لوگ جو ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ بریک بھی کریں. سو اصل میں یہ ایک مسلسل ریس چل رہی ہے ایک اچھائی اور برائی کی. جس طرح سے گوگل نئی چیز لانچ کرتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اس کو بریک کریں گے اور اس کے اوپر آ جائیں گے, جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر ایسا پاسبل ہوتا بھی ہے تو وہ بہت لمیٹڈ حد تک ہوتا ہے. سو وائٹ ہیٹ ایس ای او ان چیزوں کا نام ہے جو گوگل نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں. فار ایگزامپل گوگل نے کہا ہے کہ ویب سائٹ اچھی بنائیں, یا آپ گوگل کہتا ہے کہ آپ اسپیڈ آپٹیمائز کریں اپنی ویب سائٹ کو, کہ اگر کوئی موبائل سے لوڈ کرے یا ڈیسک ٹاپ پہ لوڈ کرے تو وہ ود ان ملی سیکنڈس ویب سائٹ لوڈ ہو جانی چاہیے. سو یہ اچھی بات ہے کیونکہ گوگل بھی چاہتا ہے کہ یوزرس کو ویلیو ملے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ یوزرس کو ویلیو دیتا ہے آپ بھی یوزرس کو ویلیو دیں. ان ساری ایکٹیویٹیز کو جب ہم وائٹ ہیٹ ایس ای او میں کاؤنٹ کر کے, لیکن کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر وہ بلیک ہیٹ کریں گے تو وہ وائٹ ہیٹ سے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ گوگل الگوریتم کے تحت چلتا ہے, اس کے سیٹ پیرامیٹرز ہیں. کچھ لوگوں کو وہ بریک کرنے میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو بریک کر کے اس پہ رینکنگ لانے کی کوشش کرتے ہیں. ویب سائٹس رینک ہو جاتی ہیں اکثر, لیکن یہ انتہائی خطرناک اور ڈینجرس عمل ہے, بیکاز گوگل کو جیسے ہی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ لوگ ایک نہیں, مطلب کافی سارے لوگ ایک ہی طریقے سے ایک خاص قسم کی ٹیکنیک اپلائی کر کے وہ ایک ویب سائٹ کو رینک کر رہے ہیں, اور جو ایکچوئل میں حقدار لوگ ہیں جو اچھی ویب سائٹس ہیں جن کو گوگل پہ رینک کرنا چاہیے تھا وہ اب رینک نہیں کر پا رہی ہیں. سو گوگل اپنے الگوریدم سے کسی کو پلے نہیں کرنے دے گا. کیوں؟ کیونکہ جس دن گوگل کا یہ الگوریدم کریک ہو گیا اس دن گوگل بھی ایز اے کمپنی اپنے الگوریدم کو بیچ نہیں سکے گا, اور یہ واحد چیز ہے جو گوگل کو گوگل بناتی ہے. کیونکہ اگر گوگل میں 2 نمبر کر کے لوگ اوپر رینک کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اچھی ویب سائٹس نیچے رہ جائیں گی. سو بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیٹ ایس ای او, یہ دونوں ایس ای او پیرالل میں چلتی ہیں. کچھ لوگ بلیک ہیٹ میں بہت یقین رکھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ کٹس کے ساتھ چھوٹے راستے لے کے جمپس لگا کے یا 2 نمبریاں کر کے وہ ایس ای او کر لیں گے, لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک کر لیتے ہیں جتنی جلدی وہ اوپر جاتے ہیں اتنی جلدی وہ نیچے بھی آ جاتے ہیں. ان 2 ایس ای او ٹیکنیکس کے علاوہ ایک تیسری ٹیکنیک بھی ہے جس کا نام ہے گرے ہیٹ ایس ای او. سو گرے ہیٹ ایس ای او یہ وہ ایس ای او ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف وائٹ ہیٹ بلکہ ایک بلیک ہیٹ دونوں کا مکس کر کے وہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ایک اچھی ایس ای او کر سکتے ہیں. گرے ہیٹ سروسز یا گرے ہیٹ ایس ای او کی ٹیکنیکس وہ ہوتی ہیں جس میں دونوں کا مکسچر ہوتا ہے, دونوں کو ملا کر سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں.
وہ لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں جو وائٹ ہیٹ میں گوگل کرنے کو کہتا ہے، اور وہ لوگ وہ کام کرنے میں بھی بلیو رکھتے ہیں جو گوگل منع کرتا ہے. تو کچھ چیزیں فار ایگزامپل گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ فورس نہ کریں، آپ زبردستی نہ کریں، آپ گوگل کو رینک کرنے دیں، کانٹینٹ اچھا لکھیں، کوشش یہ کریں کہ ویلیو پرووائڈ کریں. جب آپ ویلیو پرووائڈ کریں گے لوگ لنکس دیں گے، اور لنکس دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ اوپر آئیں گے. لیکن کچھ لوگ لنکس لینے کے لیے، چونکہ کانٹینٹ کرنا ایک کانٹینٹ کریٹ کرنا یا کانٹینٹ لکھنا ایک محنت طلب کام ہے، اس میں کافی انویسٹمنٹ بھی اکثر لگ جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو کرنے کی بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ لے کر کسی سے بائی کر کے لنکس لگا سکتے ہیں. وہ لنکس وہ بھی لیتے ہیں، پھر ساتھ وہ گوگل کی کہی ہوئی باتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ گرے ہیٹ ٹیکنیک کہلاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو پورے وائٹ ہیٹ میں فال کرتے ہیں، نہ تو آپ بلیک ہیٹ میں فال کرتے ہیں. تو کرتے کرتے الٹیمیٹلی آپ کو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سارے وائٹ ہیٹ ٹیکنیکس کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ وائٹ ہیٹ ٹیکنیکس لانگ ٹرم ٹیکنیکس ہیں، اور یہی لانگ ٹرم گوگل پسند بھی کرے گا. اگر آپ بلیک ہیٹ کریں گے تو آپ کو بالکل بھی رینکنگز مل تو شاید جائیں، اول تو ملیں گی نہیں، لیکن اگر مل بھی گئیں تو مے بی آپ کو وہ زیادہ دیر تک رکیں گی نہیں. تو ہمارا کوسٹ اراؤنڈ وائٹ ہیٹ ایس سی او ٹیکنیکس ہوگا، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ سارے وہ کام جو گوگل ریکمینڈ کرتا ہے، جو باقی سرچ انجن ریکمینڈ کرتے ہیں، ہم وہی کریں گے. اسٹوڈنٹس، گوگل کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کا الگوریدم ہے، اور وہ اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. گوگل کو لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ پیسے دے کر یا اس کو سفارش کے ساتھ یا کسی بھی طرح سے اس کو کنونس کر سکیں گے کہ وہ اپنی رینکنگز اوپر لے آئیں. ایسا پاسبل ہے نہیں، نہ گوگل ایسا کرنے دے گا، نہ گوگل ایسے کر کے سروائیو کر سکے گا. گوگل کا گزارا نہیں ہے کہ وہ اپنا کمپرومائز کرے. اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل، اگر گوگل کو یہ کنونس کیا جا سکتا کہ آپ ایک فلانی کمپنی یا ایک پرٹیکولر برانڈ کا لنک اوپر لے کر آئیں، تو گوگل پیسے لے کر، گوگل کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ پیسے لے کر کسی کو بھی رینک کروا سکتا ہے. لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ یوزر جو سرچ کر رہا تھا اس کو وہ نہیں ملے گا جس کے لیے وہ گیا تھا، کیونکہ اس کو وہ ملے گا جو کسی نہ کسی طرح سے 2 نمبری سے یا ریفرنس کے ساتھ یا پیسے دے کر اوپر رینک کر گئے. الٹیمیٹلی اس سے ایک بیڈ ایکسپیرینس سٹارٹ ہو جائے گا، ایک برا خیال کیا جائے گا کہ یہ گوگل وہ سرچ انجن نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. کیونکہ اصل میں گوگل کی کامیابی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈھونڈتا ہے انفارمیشن، اس کو وہ انفارمیشن مل جاتی ہے. تو وہ کیسے مل جاتی ہے؟ کیونکہ گوگل کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ صرف یوزر کو ڈیمانڈ کو انڈرسٹینڈ کرے، اور اس کو سمجھتے ہوئے وہ یہ بتائے کہ ہاں یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ نے ڈھونڈی، اور یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ کو چاہیے. لیکن اگر کوئی اس کے اوپر رینکنگ کسی اور طریقے سے لے گا، اگر وہ بائی کوالٹی اوپر نہیں آئے گا، تو گوگل کے لیے بھی مسئلہ ہے اور یوزرز کے لیے بھی مسئلہ ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یوزرز اس کو چھوڑ جائیں گے. لیکن کچھ لوگ یہ کمٹ کرتے ہیں، یہ وعدے کرتے ہیں لوگ اپنے کلائنٹس کے ساتھ کہ ہاں ہم تو گوگل پہ رینکنگز آپ کو لا دیں گے، گوگل تو پیسے لے کے یہ کرتا ہے یا ہمارا گوگل سے تعلق ہے. ایسا نہیں ہوتا. گوگل میں رینک کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ اس کی آرگینک رینکنگز ہیں. آرگینک رینکنگ کا مطلب جو فری آف کاسٹ گوگل سرچ انجن کے طور پہ کام کرتا ہے، کہ آپ کی وہ ویب سائٹ، آپ کی انفارمیشن وہ فری آف کاسٹ رینک کرتا ہے، جو کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے تحت رینک کروائی جا سکتی ہیں. اگر آپ میری رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو 2 ڈفرینٹ ریزلٹس ملیں گے، جس میں نیچے یہ وہ رینکنگز ہیں جو ایس سی او کے تحت آتی ہیں. لیکن جو دوسری رینکنگز ہیں وہ ایڈ کے تھرو آتی ہیں. گوگل آپ کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ لیٹس سپوز اگر آپ ابھی لانچ ہوئے ہیں، آپ کا بھی برانڈ نیا ہے، تو آپ فوراً سے رینک نہیں کر سکیں گے. لیکن چونکہ آپ کی انفارمیشن بڑی ویلڈ ہے اور آپ کی انفارمیشن وہ انفارمیشن ہے جو یوزر ڈھونڈ رہا ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وقتی طور پہ یا فار ایور، جتنی دیر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے لیے ایڈورٹائزنگ کا بجٹ رکھا ہوا ہے یا مارکیٹنگ کا بجٹ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو پیسے دے کر
اوپر رینک کر سکتے ہیں، لیکن گوگل اس کو ایک ڈفرینشیٹ کرے گا اس طرح سے، اس میں فرق بتائے گا. اور ایک چھوٹا سا فرق ہے وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو رزلٹ 1 2 اور 3 میں ہر یو آر ایل کے ساتھ ایک چھوٹا سا ورڈ لکھا ہوا ہے ایڈ. یہ وہ رزلٹ ہیں جو بیسیکلی گوگل کے پیڈ میڈیم سے آ رہا ہے، جس کو گوگل ایڈز بھی بولتے ہیں. سو گوگل ایڈز جو ایک اور پروڈکٹ ہے گوگل کی، جس کے تحت بزنسز کیا کر سکتے ہیں، وہ ان کے اوپر ایڈ چلا سکتے ہیں تاکہ اگر ان کی کوئی انفارمیشن ڈھونڈ رہا ہے اور وہ ایس ای او کے تحت جلدی اوپر نہیں آ رہے تو وہ ایڈ کے تھرو اوپر آ سکتے ہیں. یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ گوگل کو پیسے دے سکتے ہیں اور گوگل یہ آپ کو باقاعدہ بتاتا ہے کہ آپ ایڈ چلائیں گے. لیکن جو نیچے ایس ای او کا رزلٹ آ رہا ہے وہ فری آف کاسٹ ہے. اس رزلٹ کو لینے کے لیے آپ نہ تو پیسے دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی اور طریقے سے آ سکتے ہیں. تو جو وائٹ ہیٹ ایس ای او، بلیک ہیٹ ایس ای او، جو گرے ہیٹ ایس ای او، جتنی بھی ہم نے ٹیکنیکس کی بات کی ہے ابھی، وہ ان رینکنگز کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں، وہ اوپر افیکٹ نہیں کرتی ہیں. سو جو آرگینک رینکنگز ہیں اس کے اندر آپ کو صرف ایک ہی طریقے سے اوپر آنا ہوتا ہے، جو کہ لانگ ٹرم طریقہ ہے، جو آپ کو زیادہ دیر پر ریزلٹس دے گا. وہ صرف اور صرف وائٹ ہیٹ ایس ای او رینکنگ ٹیکنیکس ہیں. اگر آپ اس کو بلیک ہیٹ کے تحت اڈاپٹ کریں گے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیسے دے کے یہاں پر اوپر آ سکیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. سو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ گوگل میں دو طرح کے ریزلٹس آتے ہیں. ایک وہ جو آرگینک ہیں، جو کہ ایس ای او کے تحت کیے جا سکتے ہیں، اور ایک وہ جو کہ پیڈ ہیں، جس کو ایس ای ایم بھی بولتے ہیں، جس کا مطلب سرچ انجن مارکیٹنگ بھی ہے. وہ گوگل باقاعدہ طور پہ ایڈ کی طرح مینشن کرتا ہے. باقی ریزلٹ سیم ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ گوگل ایڈ کا ورڈ لکھتا ہے، جس میں آپ کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ریزلٹس ہیں جو کہ پیڈ کیمپینز کے تحت، مطلب پی پی سی کیمپینز بھی بولتے ہیں اس کو، پے پر کلک. تو یہ وہ پی پی سی کیمپینز ہیں، یا گوگل ایڈس کی کیمپینز ہیں، یا سرچ انجن مارکیٹنگ کی کیمپینز ہیں، جس میں آپ پیسے دے کر اوپر رینک کر سکتے ہیں. اچھی اسٹریٹجی کچھ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ایس ای او پلس ایس ای ایم دونوں کا مکسچر کر کے وہ اپنی مارکیٹنگ کیمپینز چلاتے ہیں. ایس ای ایم میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ریزلٹس کو فری آف کاسٹ گوگل میں رینک کروانے کی کوشش کریں، تاکہ جب بھی کوئی انفارمیشن ان کی ڈھونڈے وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو جائیں. لیکن چونکہ ان کو بزنس سٹارٹ کر لیا ہے، ان کو ابھی ریزلٹس چاہیے، ابھی کسٹمر نہیں آ رہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ پیسے بھی دے دیں، اور جب تک کہ ہماری آرگینک رینکنگز اوپر نہیں آ جاتی وائٹ ہیٹ ٹیکنیکس کے ساتھ، تب تک ہم پیڈ کیمپینز چلا کر ان کو ہم ریزلٹس لے لیں. کیونکہ یہ پیڈ کیمپینز انتہائی سستی اور صرف تبھی آپ کو پیسے پڑتے ہیں جب آپ کو کوئی کلک کرتا ہے. سو پے پر کلک کیمپینز کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پے تب کرتے ہیں جب کوئی کلک کرتا ہے. تو اسی لیے اس کا نام پے پر کلک کیمپینز رکھا گیا ہے، پی پی سی کیمپینز، جس میں صرف آپ پیسے تب دیتے ہیں جب کوئی آپ کے ایڈ پہ کلک کرتا ہے، اور ایڈ پہ تب ہی لوگ کوئی کلک کرے گا جب کوئی انفارمیشن ڈھونڈ رہا ہے تو اس کو وہ آپ کا ایڈ نظر آ جائے. فار ایگزامپل اگر آپ ریسٹورینٹ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اگر آپ کو کسی ریسٹورینٹ کا ایڈ مل جائے اور آپ اس پہ کلک کریں، تو آپ چونکہ اس کی ٹارگٹ آڈینس تھے، آپ نے کھانا کھانا تھا یا آپ نے کھانا آرڈر کرنا تھا، آپ اس کے اوپر ویب سائٹ پہ جائیں گے اور آرڈر کریں گے. آپ آرڈر کریں یا نہ کریں، جب آپ نے ایڈ پہ کلک کیا، اس بزنس نے گوگل کو پیسے دیے. کیوں؟ کیونکہ گوگل کی وجہ سے اس کو ٹریفک ملی. لیکن اگر وہ آرگینک رینکنگ میں رینک کر رہا ہوتا تو گوگل کو وہ پیسے نہ دیتا، لیکن گوگل اس کو فری آف کاسٹ پھر بھی دکھاتا. کیوں؟ کیونکہ گوگل کو یہ پتا ہے کہ جو ریسٹورینٹ سرچ کر رہے ہیں اس کے لیے بہترین ویب سائٹ یہی ہے جو ادھر آرگینک میں اوپر آنی چاہیے. سو اس طرح سے گوگل اپنا بڑا ڈیفرینشیشن کریٹ کرتا ہے، بڑا فرق رکھتا ہے کہ پیڈ میڈیم الگ ہے اور آرگینک میڈیم الگ ہے. آرگینک میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، نہ یہ گوگل کو بلیک میل کر کے یا کنونس کر کے اوپر آ سکتے ہیں. جبکہ پیڈ میں آپ ضرور پیسے دے کر اوپر آ سکتے ہیں، لیکن جس دن آپ نے پیسے دینا بند کیے، جس دن آپ نے گوگل ایڈ سے پیسے ختم کیے، اس دن وہ ایڈ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ دیر پا رینکنگز نہیں ہیں، وہ صرف وقتی طور پہ ایڈ چلتا ہے. جبکہ نیچے آرگینک رینکنگز دیر پا رینکنگز ہوتی ہیں. اگر آپ ایک دفعہ رینک کر گئے ہیں اور اگر آپ کوئی بلیک ہیڈ یا 2 نمبر کام نہیں کر رہے اپنی ویب سائٹ کو اوپر لانے کے لیے، تو گوگل ممکن ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کافی دیر تک اوپر ہی رہے گی، اور اگر آپ مزید اس کو بہتر کرتے رہیں گے تو وہ کوئی اور بھی اس کو نیچے نہیں کر سکے گا. اسٹوڈنٹس، ایس سی او کبھی بھی اکیلے کام نہیں کرتی. یہ میرا بھی ماننا ہے اور یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایس سی او کو، ایک اچھی ایس سی او کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ بھی اچھی ہونی چاہیے. اور اچھی ویب سائٹ کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کے اچھا ڈیزائن بھی ہونا چاہیے اور اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے. سو اگر آپ کو یہ لگے کہ اسٹوڈنٹ ایس سی او جو ہے وہ اکیلے کام کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایس سی او میں مختلف پہلو ہیں جس کو ہم رینکنگ فیکٹرز بولتے ہیں. اس میں آن پیج رینکنگ فیکٹرز بھی ہیں, اس میں آف پیج رینکنگ فیکٹرز بھی ہیں, اور پھر اس میں ٹیکنیکل رینکنگ فیکٹرز بھی آتے ہیں. سو یہ وہ رینکنگ فیکٹرز ہیں جو مل کر آپ کی ایس سی او کو بہتر کرتے ہیں. سو ایس سی او جو ٹیکنیک ہے بیسیکلی وہ انہی ڈفرینٹ چیزوں کا نام ہے جو آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز یہ کرتے ہیں, تو اس سے ایس سی او ایک پروسیس پورا کمپلیٹ ہوتا ہے. سو اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف ایک بندے کی ایفرٹس ریکوائرڈ نہیں ہیں. آپ ایک بندہ کر سکتا ہے, لیکن آپ کو نارملی ڈپینڈنسی ہوتی ہے, آپ کو کبھی نہ کبھی ریلائی کرنا پڑتا ہے اچھی ویب سائٹ بنانے کے لیے, اچھی ڈیولپمنٹ بنانے کے لیے. اس بات پہ ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ایک اچھا ایس سی او بھی ہے, وہ اچھا ڈیولپر بھی ہے, اور وہ اچھا ڈیزائنر بھی ہے, جو کہ قدر ممکن نہیں ہے, لیکن اگر وہ ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایس سی او بذات خود ایک سروس اکیلے چلنا مشکل ہے. ایس سی او کی ریلائنس ہے ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو ان دونوں چیزوں کو مل کر ایس سی او کو ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ ایس سی او بہتر ہو جائے. لیکن اس میں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جب آپ ایس سی او کر رہے ہیں تو آپ کا کام لانگ ٹرم ہے, آپ نے زیادہ دیر تک اور مسلسل کام کرنا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ایس سی او کا کام تب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جب سے آپ نے بزنس کرنے کا سوچا ہوتا ہے, اور ایس سی او کام تب تک چلتا ہے جب تک کہ آپ نے بزنس کرنے کا ارادہ رکھا ہوا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایس سی او کرنی ہے تو ایس سی او تب تک چاہیے جب تک آپ کا بزنس ہے. سو یہ ایک نیور اینڈنگ سروس ہے یا نیور اینڈنگ پروسیس ہے جو آپ کو کرتے رہنا ہے. کیونکہ مارکیٹنگ کے بغیر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو سیلز ملیں گی اور آپ کو لیڈز ملیں گی. مارکیٹنگ کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا, اور ڈیجیٹل میں مارکیٹنگ بہت طریقوں سے ہوتی ہے, لیکن سب سے پاورفل جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سرچ انجن سے ٹریفک لینا ہے, اور اسی کے لیے ہم ایس سی او کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں سب کی اپنے اپنے رولز میں. سو فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک بزنس کھولنا ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ ایک ڈومین لے کر, ایک ہوسٹنگ لے کر اس پہ ویب سائٹ کا سوچیں گے, اس پہ ویب سائٹ بنوائیں گے. وہ بنانے کے لیے آپ کو ایک ڈیزائنر چاہیے جو آپ کی ویب سائٹ ڈیزائن کرے گا, اور وہ ڈیزائنر ڈیزائن کرنے کے بعد وہ ویب سائٹ ڈیولپر کو دے دے گا, جو ڈیولپر اس ویب سائٹ کے ڈیزائن کو HTML لینگویج جو کہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج میں کنورٹ کرے گا. یہ وہ لینگویج ہے, یہ وہ زبان ہے جس میں پورا انٹرنیٹ چلتا ہے. تو آپ اگر کسی بھی ویب سائٹ کا کوڈ دیکھیں جس پہ وہ بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کوڈنگ کو HTML بولتے ہیں. وہ HTML میں کنورٹ کرنے کے لیے ڈیزائن تو ڈیزائنر دیتا ہے, لیکن ڈیولپر وہ کوڈنگ لکھتا ہے. وہ جب کوڈنگ لکھ کر اس ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پہ چلنے کے قابل بناتا ہے تب کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. تو ڈیولپر کیا کرتے ہیں کہ ڈیولپر وہ کوڈ اچھا بناتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ ڈیزائن کتنا اچھا ہے. سو جو ڈیزائن ہے وہ ڈیزائنر نے تو امیج بنا کے دے دیا, ڈیولپر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس امیج کو میک شور کرے کہ نیٹ پر وہ ویب سائٹ ویسے ہی دکھنی چاہیے جیسے ڈیزائنر نے بنائی تھی. اگر وہ نہیں دکھ رہی تو ڈیزائنر نے تو اپنا کام ختم کر دیا, لیکن ڈیولپر نے اپنا کام ختم نہیں کیا. لیکن ان دونوں کے کام ختم ہونے کے بعد جب ویب سائٹ لائیو ہو جاتی ہے, ڈیولپر جب ویب سائٹ بنا لیتا ہے تو آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ کا کام تو پہلے سے شروع ہو گیا ہے, وہ مزید میں ایکسپلین کر دیتا ہوں وہ کیسے. کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے آن لائن شاپنگ پہ ویب سائٹ بنانی ہے, اگر آپ نے کوئی کپڑے بیچنے ہیں یا جوتے بیچنے ہیں, آپ ڈومین کا نام سوچتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ آپ نے ڈومین کا نام کیا رکھنا ہے. اور اگر وہ ڈومین کا نام وہی ہوگا, فار ایگزامپل اگر لوگ آن لائن شاپنگ سرچ کر رہے ہیں اور اگر آپ آن لائن شاپنگ ڈومین رجسٹر کرا لیتے ہیں تو گوگل کو لگے گا کہ آپ بالکل ایگزیکٹ رزلٹ ہے. تو ڈومین کا نام سوچنا بھی بیسیکلی ایس سی او کی تحت ہی اگر سوچا جائے تو آپ کو بڑا ہیلپ فل رہتا ہے. سو اس طرح سے بہت چیزیں جو ہیں وہ ایس سی او پہ شروع دن سے ہی میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ گوگل بہت سارے ٹیکنیکل فیکٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے, جس میں ڈیزائن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر آپ کا ڈیزائن بہت ہیوی ہوگا, اگر ڈیزائنر کو یہ نہیں پتا کہ ویب سائٹ اگر ہیوی ہوگی تو ایس سی او اچھی نہیں ہوگی, تو آپ نے ڈیزائنر کو یہ بتانا ہے کہ ویب سائٹ ہیوی نہیں ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ امیجز پہ کم سے کم ریلائی کریں, اور کلرز جو ہیں وہ کوڈنگ میں زیادہ سے زیادہ کلرز ڈالیں, نہ کہ آپ کو ہر جگہ امیجز ہوں, کیونکہ امیجز جب لوڈ ہوتے ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں اور ان کا سائز زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ چیز کوڈنگ کے تھرو ہینڈل کریں
اور یہ CSS یا HTML کے تھرو ہینڈل کریں تو آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ بہتر بھی رہتا ہے، وہ زیادہ لائٹ ویٹ بھی رہتا ہے. جیسے ہی آپ کا ڈیزائن لائٹ ویٹ ہوتا ہے وہ گوگل فرینڈلی ہو جاتا ہے، کیونکہ گوگل کی ایک بڑی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ اسپیڈ آپٹیمائز ہونی چاہیے، اور اس کا بہت زیادہ انحصار ویب سائٹ کے سائز کے اوپر ہوتا ہے جو کہ ڈیزائنر کنٹرول کرتا ہے. سیم گوز فار دا ڈیولپر. اگر ڈیولپر آپ کی ویب سائٹ کوڈ کر رہا ہے اور اس کی کوڈنگ میں مسئلے ہیں، اس کی کوڈنگ میں ایررز ہیں جو گوگل کو کچھ سیکشنز کو کرال کرنے میں مسئلہ کر رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ گوگل اس کو پنش کرے گا یا گوگل اس کو اچھی رینکنگز نہیں دے گا. تو آپ نے ایز اے مارکیٹر ان دونوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیسے اچھا ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے، کیسے اچھی ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے جو کہ گوگل فرینڈلی ہے. اینڈ دین آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں جو کہ بعد میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ پیرلل میں شروع ہو جاتا ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو نوٹ کی ہے کچھ لوگوں نے، اور میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے، کہ اکثر ڈیولپر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ کچھ فیکٹرز، مطلب ویب سائٹ اگر اسپیڈ آپٹیمائز ہو گئی ہے تو SEO ہو گئی ہے، اگر اس نے کوڈ اچھا لکھ دیا ہے تو SEO ہو گئی ہے. یہ غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر ڈیولپرز کو یہ لگتا ہے کہ SEO صرف ان کی کیپیبلٹیز کی حد تک لمیٹڈ ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. SEO ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، اور ایک اچھا ڈیولپر ایک اچھی SEO کر سکتا ہے، لیکن ڈیولپر جو کام کرتے ہیں SEO صرف اس حد تک محدود نہیں ہے. SEO میں ایک لانگ ٹرم پروسیس انوالوڈ ہے جو بعد میں مارکیٹرز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اس میں کی ورڈ ریسرچ انوالوڈ ہے، اس میں آرٹیکل رائٹنگ ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں. کچھ لوگوں کو، کچھ ڈیولپرز کو یہ غلط فہمی ضرور ہوتی ہے، اور اکثر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو SEO کر دی ہے. وہ بات کچھ حد تک ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ SEO فرینڈلی ویب سائٹ تو بنا سکتے ہیں، لیکن صرف SEO فرینڈلی ویب سائٹ بنانے کا کام ہی نہیں ہے، اس کو مزید چلانا بھی ہے. اس کے مزید پوری ایک پروسیس ہے جو کہ ان کو شاید نہیں پتہ ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کہاں پر ڈیزائنر کی جاب شروع ہوتی ہے، کہاں اس کی جاب ختم ہوتی ہے، کہاں ڈیولپر کی جاب شروع ہوتی ہے، کہاں اس کی جاب ختم ہوتی ہے، اور کہاں SEO پروفیشنل کی جاب شروع ہوتی ہے، جو کہ میں نے بتایا کہ شروع سے لے کر اور اینڈ تک جب تک بزنس ایگزسٹ کرے گا، یہ آپ کی ساری رسپانسبلٹی ایک اچھے SEO کے اوپر ہوتی ہے، جس میں اگر گوگل پہ رینک کرنا ہے تو وہ مسلسل کوشش کرے گا کہ ویب سائٹ گوگل فرینڈلی رہے. اسٹوڈنٹ، جیسے آپ کی زندگی میں یا کسی کی بھی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، اس طرح سے کمپنیاں جب اپنا بزنس کھڑا کرتی ہیں تو وہ بھی ایک مقصد ڈیسائیڈ کرتی ہیں. گوگل اب تک کی سب سے بڑی کمپنی انٹرنیٹ پہ بن چکا ہے، اور سب سے بڑی انٹرنیٹ کی کمپنی ہونے کے باوجود گوگل کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ صرف ایک لائن پر محیط ہے. گوگل کا مشن کیا ہے؟ گوگل یہ کہتا ہے کہ آور مشن از ٹو آرگنائز دا ورلڈ انفارمیشن اینڈ میک اٹ یونیورسلی ایکسیسیبل اینڈ یوزفل. اس ایک لائن کے اوپر، اس ایک مشن سٹیٹمنٹ کے اوپر پوری گوگل کا سٹرکچر کھڑا ہے. 20 سال گوگل کو اس سال ہو گئے ہیں، اور اس 20 سالوں میں گوگل صرف اس ایک مشن کو لے کر اب تک چل رہا ہے، اور اسی مشن کو فالو کرتے ہوئے، اسی مقصد کو حاصل کرتے ہوئے گوگل اب تک کی انٹرنیٹ کی سب سے بڑی کمپنی بن چکا ہے. آئیں اس کو ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ مشن کیا ہے، گوگل کیا کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس مشن کو کیسے اپنا مشن بنا سکتے ہیں. کیونکہ اگر گوگل نے اس مشن کو فالو کرتے ہوئے اس قدر کامیابی حاصل کی ہے، اور اگر ہمیں گوگل پہ رینک کرنا ہے، اور اگر ہمیں گوگل پہ اپنی ویب سائٹ کو اوپر لے کر آنا ہے یا ٹریفک لے کر آنی ہے، تو ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گوگل کیا چاہتا ہے اور ہم اس کو کیسے چاہتے ہیں. اس میں اس مشن سٹیٹمنٹ کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کس طرح سے گوگل کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو پہلی انفارمیشن، جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ گوگل کا مشن جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہے. آرگنائز کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ گوگل چاہتا ہے کہ وہ آپ کا بہترین آرگنائزر بن جائے. اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیا آرگنائز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ فار ایگزامپل، اگر آپ نے جی میل یوز کی ہے، تو جی میل گوگل کی یہ کوشش تھی کہ ای میل کا جو مسئلہ ہے، ای میل سروس اچھی اویلیبل نہیں تھی مارکیٹ میں، تو گوگل نے آ کے ای میل کا ایک نیا کانسیپٹ دیا، اور جو کہ باقی ای میل سروسز سے ڈفرینٹ تھا، اور انہوں نے ای میل کو ایک ڈفرینٹ انداز سے پیش کر کے اب تک جی میل جو ہے ای میل کی سب سے بڑی سروس بن چکی ہے.
آپ فری میں گوگل کا جی میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، لیکن پھر آپ اگر اپنی ڈومین پہ جی میل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل ایپس کے تھرو گوگل کو پیسے دے کر وہی جی میل کی سروس اپنی ڈومین پر بھی چلا سکتے ہیں۔ یہ وہ ایک ایگزامپل ہے جس سے گوگل نے کیا کیا کہ آپ کی ای میل کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گوگل کی ڈرائیو کے نام سے ایک اور پروڈکٹ ہے جو گوگل کیا کرتا ہے کہ آپ کی ساری فائلیں اپنے ڈرائیو میں سیو کر لیتا ہے۔ اس ڈرائیو میں آپ کو یہ سہولت ملتی ہے کہ آپ کے پاس جس طرح سے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنی ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو ڈیجیٹل آن لائن ایک ہارڈ ڈسک مل جاتی ہے جو گوگل ڈرائیو کے نام سے گوگل آپ کو 15 GB فری اسپیس دیتا ہے۔ اس میں آپ اپنی ساری فائلیں اپلوڈ کر سکتے ہیں، اس میں اپنی انفارمیشن سیو کر سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ کو خطرہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہوگی یا وہ کمپیوٹر خراب ہونے پہ یا کریش ہونے پہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے گوگل کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرچ ایک اور آرگنائزیشن کا طریقہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی انفارمیشن اکٹھی کر کے google.com پہ آرگنائز کر رہا ہے جہاں پر آپ سرچ کر کے اپنی انفارمیشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا گوگل کا کہ کس طرح سے وہ دنیا بھر کی انفارمیشن کو آرگنائز کرنا چاہتا ہے، اور اس کو آرگنائزیشن کیسے وہ کر رہا ہے وہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا۔ لیکن اگر ہم واپس جائیں تو اس کی مشن اسٹیٹمنٹ میں آور مشن از ٹو آرگنائز دا ورلڈس انفارمیشن، تو آرگنائز کر رہا ہے لیکن کس کو؟ ورلڈس انفارمیشن، دنیا کی انفارمیشن کو۔ اب یہ دو لفظ ہیں تو بہت چھوٹے، لیکن اس میں بہت گہرا مطلب ہے۔ ورلڈز انفارمیشن، اب انفارمیشن میں اور ورلڈ میں دو چیزیں بالکل کلیئر ہیں کہ ایک تو ورلڈ مطلب پوری دنیا جس میں ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کا مذہب، ہر طرح کی زبان، ہر طرح کا کلچر، یہ سب چیزیں ورلڈ کے اندر ڈیفائن ہوتی ہیں کہ گوگل پوری دنیا کی انفارمیشن لینا چاہتا ہے۔ سو پوری دنیا کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو پوری دنیا میں ہر طرح کا بلا رنگ اور جو ہے نا لسان زبان کے وہ کوئی فرق نہیں کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی زبان، ہر طرح کی انفارمیشن وہ آرگنائز کرے۔ لیکن پھر انفارمیشن کیا ہے؟ انفارمیشن سے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ سو انفارمیشن از ویری سبجیکٹیو، مطلب سبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن آپ کے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے، میرے لیے کچھ اور ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک مووی انفارمیٹیو لگتی ہے، مجھے وہ مووی انفارمیٹیو نہیں لگتی۔ تو انفارمیشن بڑی سبجیکٹیو سی چیز ہے کیونکہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتی ہے۔ سو انفارمیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہم نے کانٹینٹ کی بات کی وہ انفارمیشن کا ہی پارٹ ہے۔ سو دنیا بھر کا جو کانٹینٹ ہے جس میں امیج، ٹیکسٹ، آڈیو، ویڈیو ہم نے ابھی ذکر کیا، وہ انفارمیشن کے تحت گوگل اس کو آرگنائز کرنا چاہتا ہے، اور وہ دنیا بھر کی انفارمیشن کی بات کر رہا ہے۔ اس میں پھر زبانیں آ جاتی ہیں، اور گوگل ٹرانسلیٹ کے تحت ہمیں معلوم ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ میں اگر آپ نے کوئی بھی ورڈ لکھا ہے تو اس کا قدرے چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ہر زبان میں اس کی انفارمیشن یا اس کی ٹرانسلیشن مل جائے گی۔ تو گوگل کا ایک اور طریقہ ہے کہ یہ وہ انفارمیشن، کیونکہ لینگویج اٹ سیلف ایک انفارمیشن ہے، آپ کی زبان، اس کے کیا گرامر ہے، اس کے کیا تلفظ ہیں، کیا ووکیبلری ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں گوگل اپنے پاس آرگنائز بھی کر رہا ہے اور اس کو سیو بھی کر رہا ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے کہ اس کو ہیلپ بھی کر رہا ہے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ گوگل ایک اور انفارمیشن ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کہاں پر بستے ہیں، کہاں پر رہتے ہیں، کہاں پر آتے جاتے ہیں، وہ ہے لوکیشن ڈیٹا۔ لوکیشن بیسڈ مطلب کہ آپ کی جہاں پر آپ ہیں، آپ کے موبائل کے تحت وہ جی پی ایس کے تحت آپ سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اور وہ گوگل میپس کی صورت میں وہ انفارمیشن سیو ہو رہی ہے، اور وہ بھی دنیا بھر کی۔ اور اسی طرح سے ایک اور انفارمیشن ہے کہ آپ نے سارا دن کیا کرنا ہے، آپ نے سارا دن کیسے گزارنا ہے، وہ آپ کے کیلنڈر کے تحت آپ کی انفارمیشن آرگنائز کر رہا ہے۔ پھر اس میں ای میل بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی ایک انفارمیشن ہے کہ آپ کو کچھ سرچ کرنا ہے، گوگل پہ آپ اپنی جی میل بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا بڑا ایسپیکٹ ہے اس مشن اسٹیٹمنٹ میں، وہ ہے اس کو وہ یونیورسلی ایکسیسیبل بنانا چاہتا ہے۔ اب یونیورسلی ایکسیسیبل اگین اٹس اے ویری بگ ورڈ، اٹ ہیز اے ویری بگ میننگ۔ تو یونیورسلی کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے وہ اس کو ایکسیسیبل بنانا چاہتا ہے۔ ایکسیسیبل کا مطلب کہ ہر ایک کی پہنچ میں لانا چاہتا ہے۔ تو یونیورسلی ایکسیسیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے پہنچ میں انفارمیشن آ جائے، کیونکہ گوگل نے جو انفارمیشن اکٹھی کی اس کو آرگنائز کیا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اب وہ انفارمیشن اور جو اس کے پاس ڈیٹا ہے وہ لوگوں تک ایکسیسیبل بھی ہو یونیورسلی۔ اب یونیورسلی کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ فار ایگزامپل ہر ڈیوائس پہ گوگل چلتا ہے،
آپ موبائل لے لیں، آپ لیپ ٹاپ لے لیں، آپ کوئی اور انفارمیشن لے لیں، ہر ڈیوائس میں گوگل آپ کو ملے گا، آپ کو گوگل چلتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک ایسی ڈیوائس ہو جس پہ انٹرنیٹ نہ چلتا ہو، مطلب جس پہ انٹرنیٹ چلتا ہو اس پہ گوگل نہ چلتا ہو۔ ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ گوگل یہ چاہتا ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ یونیورسلی ایکسیسیبل ہونی چاہیے۔ تو جس ڈیوائس پہ آپ کو انٹرنیٹ حاصل ہے اس ڈیوائس پہ آپ گوگل کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک تو ڈیوائس کی بات ہوگی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس زبان میں آپ بولتے ہیں، جس زبان میں آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اس زبان میں گوگل چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کو اویلیبل ہو۔ اور اب تک کی بہت ساری بہت بڑی زبانیں ہیں اس دنیا میں جو گوگل نے، جس میں اپنی گوگل کا ورژن آپ اویلیبل ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس زبان میں، اور آپ اس زبان میں انفارمیشن سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آلموسٹ دنیا بھر میں ہر جگہ پہ گوگل ایکسیسیبل ہے۔ جیسے کہ پہلے کہا کہ جہاں پر انٹرنیٹ چلتا ہے وہاں پہ گوگل چل سکتا ہے، صرف مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر لوگ جہاں پر یہ کسی نے بین نہ کیا ہو، ورنہ گوگل آلموسٹ ہر جگہ پہ ہے۔ آخری چیز جو اس مشن اسٹیٹمنٹ میں ہے وہ یہ کہ گوگل اس انفارمیشن کو صرف دکھانا نہیں چاہتا، اس نے آرگنائز کر لیا، اس نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی، پھر اس نے یونیورسلی ایکسیسیبل بھی بنا دیا، لوگوں کو حاصل بھی ہوگی انفارمیشن، لیکن اس کو یوزفل وے میں حاصل کرنا چاہتا، وہ پرووائڈ کرنا چاہتا ہے۔ اب یوزفلنس اگین ایک بہت گہرا لفظ ہے جس میں آپ یہ سمجھیں کہ یوزفلنس بھی ویری کرتی ہے۔ میرے لیے کوئی چیز افادیت رکھتی ہے اور آپ کے لیے افادیت نہیں رکھ سکتی، تو یہ یوزفلنس بھی کنڈیشن ٹو کنڈیشن، سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہے۔ فار ایگزامپل میں نے مووی دیکھنی ہے اور اگر میں کراچی سے لاہور مووی سرچ کر رہا ہوں، لیکن گوگل کراچی سے لاہور مجھے لوکیشن کا رزلٹ دے دیتا ہے کہ جی آپ کو گاڑی لینی ہے یا آپ کو جہاز لینا ہے، تو وہ میرے لیے انفارمیشن تو تھی لیکن یوزفل نہیں تھی، کیونکہ میں کراچی سے لاہور مووی کا نام سرچ کر رہا تھا لیکن وہ کراچی سے لاہور مجھے لوکیشن ڈیٹا دکھا رہا تھا۔ تو یہ وہ اگزامپل ہے، اس طرح کے بہت سارے ایسے سینیریوز ہیں جس میں یوزفلنس کا بڑا ایلیمنٹ ریلیونٹ ہے۔ تو گوگل یہ سمجھے گا کہ میں اس وقت کیا ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر وہ یہ سمجھے گا تو ہی وہ ایک اچھا سرچ انجن بن پائے گا، کیونکہ وہ مجھے ریلیونٹ انفارمیشن دے گا۔ سو یوزفلنس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح جگہ پر صحیح انفارمیشن صحیح انداز میں اگر وہ یوزر کو دے گا تو وہ ایک اچھا سرچ انجن بن جائے گا۔ تو اگر ہم دوبارہ سے اس کو فالو کریں تو گوگل کا مشن کیا ہے؟ گوگل یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر کی انفارمیشن کو وہ آرگنائز بھی کرے، اس کو کلیکٹ بھی کرے، ڈیٹا میں سیو بھی کرے، اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کرے، اینڈ دین وہ یونیورسلی، مطلب کہ ہر ایک کو بلا کسی تفریق کے ایکسیسیبل بھی بنائے اور یوزفل بھی بنائے۔ اس ایک مشن کے تحت پوری کمپنی 20 سال سے چل رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں گوگل کا مشن شاید یہی رہے، اور اس مشن کے تحت گوگل اب تک کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اگر گوگل اس انفارمیشن کے تحت ابھی تک سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے، اور ہم نے چونکہ گوگل پہ رینک کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو، اور ہم نے اپنی انفارمیشن وہاں پر رینک کرنی ہے اور ٹریفک وہاں سے لینی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی گوگل کے مشن کو اپنا مشن بنا لیں۔ سو گوگل کا مشن کیا ہے کہ وہ ساری انفارمیشن آرگنائز کرے، اس کو یونیورسلی ایکسیسیبل بنائے، یوزفل بنائے، اور اس کو اپنے ڈیٹا بیس میں سیو کرے۔ تو وہ انفارمیشن کیا ہے؟ وہ انفارمیشن ہماری ویب سائٹ کی انفارمیشن ہو سکتی ہے۔ تو ہم بھی اپنی انفارمیشن آرگنائز کریں گے، گوگل کے لیے اس کو ریڈی رکھیں گے تاکہ وہ اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکے، اور اس کو یوزفل وے میں دیں گے تاکہ اس کے لیے یوزفل رہے اور وہ لوگوں کو یوزفل وے میں دکھاتا رہے۔ اور اسی طرح سے ہم کوشش کر کے پوری طرح سے گوگل کے گائیڈ لائنس کے مطابق، وائٹ ہیٹ ٹیکنیک کے مطابق ہم اپنی ویب سائٹ پہ اچھی SEO کر سکتے ہیں اور ہم اچھی رینکنگز بھی لے سکتے ہیں۔ جب آپ گوگل کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا گوگل ایک سرچ انجن ہے؟ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن میرا یہ فوکس ہے کہ ابھی ہم بات کریں کہ گوگل کیا صرف ایک سرچ انجن ہے؟ گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کو تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا، لیکن اگر گوگل سرچ کی بات کریں تو گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ گوگل ایک سرچ انجن رہنا نہیں چاہتا۔ اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے گوگل سرچ سے بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے۔ اگر ہم سرچ انجن کی اگزامپل لیں، سرچ انجن کیا ہوتا ہے؟ ایک سرچ انجن کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کچھ سرچ کریں گے ایک سرچ انجن کے اوپر تو آپ کا وہ ایک رزلٹ لا کے دے گا، جو کہ سرچ انجن کا کام ہے۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل کچھ سرچ کیا، لیٹس سپوز کہ مووی کا نام سرچ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو
مووی کا رزلٹ دے گا. اگر آپ نے کوئی ریسٹورینٹ کا نام سرچ کیا تو آپ کو ریسٹورینٹ کا رزلٹ دے گا. اسی طرح سے آپ جو سرچ کرتے جائیں گے وہ اس طرح سے رزلٹ دیتا جائے گا. لیکن ایک آنسر انجن کیا کرتا ہے؟ ایک آنسر انجن کو جواب دینا ہوتا ہے کیونکہ وہ آنسر کرنا چاہتا ہے اور وہ آنسر انجن بننا چاہتا ہے. تو آنسر انجن میں کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل کہ آنسر انجن سے آپ سوال کر سکتے ہیں اور نہ صرف وہ اس کو سرچ کرے گا کہ کہاں کہاں اس کے جواب پڑے ہوئے ہیں, وہ اس سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کرے گا. فار ایگزامپل اگر آپ ایک سرچ انجن پہ سرچ کریں 2+2 تو وہ آپ کو رزلٹ آ کے دے گا کہ 2+2 کہاں کہاں پر لکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ ایک آنسر انجن سے پوچھیں گے 2+2 تو وہ آپ کو نہ صرف یہ بتائے گا کہ 2+2 کہاں کہاں لکھا ہوا ہے بلکہ وہ آپ کو اس کا آنسر بھی دے گا جو کہ ہے 4. گوگل کی کوشش ہے کہ وہ آنسر انجن بن جائے اور گوگل بہت حد تک ایک بہت اچھا آنسر انجن بن بھی چکا ہے, اور اس کا جو عملی نمونہ ہے, جو اس کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ ہے گوگل اسسٹنٹ. جب آپ گوگل اسسٹنٹ سے کوئی بات کرتے ہیں وہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہے. جب آپ اس کو کچھ سرچ کرنے کو کہتے ہیں وہ آپ کو اس کا رزلٹ لا کے دیتا ہے. سو یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ گوگل میں آپ لوگوں نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے ڈفرینٹ کوئریز کے اوپر ڈفرینٹ رزلٹس آتے ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کیا گوگل ایک سرچ انجن ہے یا گوگل ایک آنسر انجن ہے. یہ اکثر ایک بہت بڑی بحث بن جاتی ہے, لیکن گوگل سٹارٹ تو ایک سرچ انجن کے طور پہ ہوا تھا, لیکن گوگل کی الٹیمیٹ کوشش یہ ہے, گوگل کی امکان یہ ہے کہ وہ ایک بہترین آنسر انجن بننا چاہتا ہے. اور گوگل یہ چاہتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے کہ اس کو آپ پوچھیں بھی کچھ نہ اور وہ پھر بھی آپ کو اس کا جواب دے دے جو آپ کو اس وقت چاہیے ہوگا. تو گوگل کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس وقت اس طرف جائے, لیکن فی الحال گوگل سے اگر آپ کوئی سوال پوچھیں گوگل اس کے جواب آپ کو دیتا ہے. سو جب گوگل آپ کو اس کے جواب دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوگل ایک سرچ انجن نہیں رہا, گوگل بیسیکلی ایک آنسر انجن ہے. تو اگر آپ گوگل کو صرف سرچ انجن کہیں تو غلط ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ گوگل کو سرچ انجن اور آنسر انجن کہیں تو دونوں جواب ٹھیک ہو سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گوگل کیسے کس ڈفرینٹ کوئریز کے اوپر کس طرح سے اپنا رزلٹ بدلتا ہے اور اس کو کیسے وہ دکھاتا ہے, کیونکہ اس کو شاید لگتا ہے کہ میں کچھ اور سرچ کر رہا ہوں اور ہمیں کچھ اور دیکھنا چاہیے. لیٹس سی. سب سے پہلے میں 2+2 ٹائپ کروں گا اور دیکھیں گے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. google.com پہ جائیں گے اور 2+2 لکھیں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کو 2+2 کا رزلٹ ملے گا, اور وہ رزلٹ کیا ہے 4. سو گوگل بجائے اس کے کہ اس کو سرچ کرتا ایز اے سرچ انجن, اس نے اس کو آنسر دیا ہے ایز این آنسر انجن. تو گوگل نے 2+2 کا نہ صرف رزلٹ دیا مجھے جو کہ 4 ہے, اس نے مجھے کیلکولیٹر بھی کھول دیا ہے جس کے مطابق میں اگر کوئری چینج کرنا چاہوں, میں کیلکولیشن چینج کرنا چاہوں تو میں اس کو پریس کر کے میں ڈفرینٹ کیلکولیشن اسی کے اوپر کر سکتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گوگل کو لگتا ہی ہے کہ میں شاید کوئی کیلکولیشن کر رہا ہوں, میں کوئی حساب کتاب کر رہا ہوں, اور اس حساب کتاب کے لیے شاید مجھے کیلکولیٹر کھولنا پڑے. تو گوگل نہیں چاہتا کہ میں اس کی ویب سائٹ چھوڑ کے کہیں اور جاؤں, تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ویب سائٹ پہ رہتے ہوئے ہی وہ اس اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ لوں. اور یہ صرف 2+2 تو بہت بنیادی سا ایک سمپل سا کیلکولیشن تھی. اگر آپ اس میں کمپلیکس فارمولاز لکھیں, مطلب کہ اگر آپ میتھمیٹیکل ایکویشنز بھی لکھیں تو گوگل بہت ساری ایکویشنز کو سپورٹ بھی کرتا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ گوگل اگر ایک اور کوئری اگر ہم چینج کریں تو گوگل اس کو کیسے چینج کرتا ہے. میں اب سرچ کروں گا کرنسی ایکسچینج کے ریٹس کیا ہیں. سو فار ایگزامپل اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ USD جو کہ US ڈالر سے اگر میں پاکستانی روپیز میں کنورژن چاہتا ہوں, تو گوگل پہ جا کے سرچ کروں گا USD ٹو PKR, جو کہ USD US ڈالر کا کرنسی کا سائن ہے اور PKR پاکستانی روپیز کی کرنسی کا سائن ہے. جب میں دونوں لکھ کر میں انٹر کروں گا تو بجائے اس کے کہ گوگل مجھے سرچ کر کے دے کہ USD ٹو PKR کی کتنی ویب سائٹس ہیں, گوگل مجھے آنسر دے رہا ہے. اور وہ آنسر کیا ہے کہ ایک ڈالر جو ہے وہ اس وقت 128 روپے پاکستانی روپیز کا ہے. یہ گوگل نے نہ صرف مجھے آنسر دیا بلکہ گوگل مجھے ساتھ ہی ایک گراف شو کر رہا ہے, اور اس گراف کے تحت مجھے وہ ٹرینڈ بتا رہا ہے کہ کتنا کرنسی میں فلکچویشن آ رہی ہے پورے ایک مہینے میں, کب اوپر گیا ریٹ اور کب نیچے آیا. اور یہ ٹرینڈ جو ہے میں اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہوں, میں مزید زیادہ لمبے عرصے تک ٹرینڈ دیکھنا چاہوں, تو میں 1 سال 5 سال یا میکسیمم جتنا ٹرینڈ گوگل کے پاس اویلیبل ہے وہ مجھے سارا ٹرینڈ دکھائے گا. یہ ایک اور ایگزامپل ہے جہاں پر گوگل نے نہ صرف مجھے آنسر دیا بلکہ اس نے مجھے نیچے سرچز بھی دیں. تو اگر آپ اسی رزلٹ کو سکرول کریں اور نیچے جا کے دیکھیں
تو وہ بہت ساری ڈفرینٹ ویب سائٹس بھی دکھا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اس وقت ٹویٹر کے اوپر ریزلٹس بھی دکھا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر اس کو کیا کیا انفارمیشن ملی. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گوگل نے صرف سرچ نہیں کیا، گوگل نے بلکہ اس کا آنسر بھی کیا. اب یہ اور کوئری میں چینج کرتا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں اور آپ کے کوئی پسندیدہ ایکٹرز ہیں تو آپ ان کو سرچ کریں تو کوئری تھوڑی سی بدل جاتی ہے اور نیچے لے آؤٹ گوگل کے سرچ کا بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر سرچ کروں فواد خان جو کہ پاکستان میں ایک مشہور ایکٹر ہیں، اگر میں ان کا فواد خان کا نام سرچ کروں تو گوگل جب مجھے رزلٹ دکھاتا ہے تو وہ فواد خان کا نہ صرف ویکیپیڈیا کا رزلٹ دکھاتا ہے بلکہ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی تصویریں، اس کا بایو ڈیٹا، اور اگر میں تھوڑا سا اسکرول کروں تو اس میں وہ مجھے ان کی برتھ ڈیٹ، ان کی ہائٹ، ان کی بیگم کا نام اور ان کی ایجوکیشن اور ساتھ ہی انہوں نے کن موویز میں کام کیا ہے وہ سب انفارمیشن دکھا رہا ہے. اب یہ چونکہ کوئری میری بدل گئی، گوگل نے نہ صرف مجھے سرچ کر کے دیا، گوگل مجھے چاہتا ہے کہ میں ان کی مزید ڈیٹیلز بھی پڑھوں. وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر میں نے فواد خان سرچ کیا ہے تو میں شاید دوسرے بھی ایکٹرز کو سرچ کروں، جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دوسرے ایکٹرز کو بھی سجیشنز میں دکھا رہا ہے. اس کے بعد اگر میں کسی جگہ کا نام سرچ کروں پاکستان میں یا کہیں پر بھی تو گوگل اس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن ایکسٹرا دیتا ہے. فار ایگزامپل میں K2 سرچ کروں تو K2 کی انفارمیشن ڈفرینٹ ہوگی باقی چیزوں سے. اب K2 کے بارے میں مجھے گوگل کیا بتاتا ہے، وہ نہ صرف ویکیپیڈیا کا رزلٹ دکھا رہا ہے بلکہ وہ مجھے ویڈیوز دکھا رہا ہے جو کہ پہلے اس نے نہیں دکھائیں کسی اور رزلٹ میں. اور رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو گوگل مجھے K2 کی ہائٹ بتا رہا ہے اور اس کے پہلی دفعہ کتنے اس کو سرچ کیا، اس کی خاصیت کیا ہے، کہاں پر واقع ہے، اس کا میپ کہاں پہ ہے، اس کی تصویریں. اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ K2 سرچ کر رہے ہیں تو مے بی آپ ساتھ ننگا پربت یا ماؤنٹ ایوریسٹ یا دوسری پہاڑیاں بھی سرچ کرنا چاہیں گے. اسٹوڈنٹ جیسے ہم کوئری چینج کر رہے ہیں اس طرح سے گوگل اپنے ریزلٹس بھی چینج کر رہا ہے. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گوگل صرف انفارمیشن ہی کلیکٹ نہیں کرتا، گوگل فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی ایگزیکٹلی شو کرتا ہے. مثال لیتے ہیں کہ آئیفل ٹاور جو کہ پیرس میں ایک ٹاور ہے، اگر آپ اس کا ہائٹ جاننا چاہتے ہیں اور میں لکھوں آئیفل ٹاور ہائٹ یا ہائٹ آف آئیفل ٹاور تو گوگل مجھے ایگزیکٹ اس کی ہائٹ یہیں پر بتا دے گا، بجائے اس کے کہ مجھے کہیں اور ویکیپیڈیا پہ یا کسی اور ویب سائٹ پہ لے کر جائے جہاں سے میں اس کی ہائٹ پڑھ سکوں. گوگل سمجھتا ہے کہ میرا سوال ایک بڑا سمپل سا ہے کہ میں آئیفل ٹاور کی ہائٹ جاننا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہیں اور بھیجے وہ خود ہی اس کا آنسر دینا چاہتا ہے. جیسے ہی میں نے آئیفل ٹاور سرچ کیا گوگل نے مجھے اس کی ہائٹ بتائی جو کہ 300 میٹر ہے، اور اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر آپ اس کی ٹپ تک، یعنی سب سے اوپر اونچا پوائنٹ ہے جہاں تک اس کی وہ ٹپ جاتی ہے، اگر وہاں تک آپ کیلکولیٹ کریں تو 324 میٹرز اس کی ہائٹ ہے. ساتھ ہی وہ مجھے سجیشن دیتا ہے کہ اگر آپ نے آئیفل ٹاور کی ہائٹ پوچھی ہے تو شاید آپ برج خلیفہ جو کہ دبئی میں ہے یا امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جو کہ نیو یارک میں ہے، اس طرح کی آپ ڈفرینٹ بلڈنگس کی بھی ہائٹ جاننا چاہتے ہوں گے. رائٹ سائڈ پہ وہ مجھے اس کی آئیفل ٹاور کی تصویر دکھا رہا ہے، اس کا میپ کی لوکیشن دکھا رہا ہے. اگر میں میپس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے اس کے گوگل میپس کے اوپر لے جائے گا جہاں پر میں اس کی لوکیشن دیکھ سکوں گا. تو یہ وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں جیسے گوگل اپنی ڈفرینٹ کوئریز کے ساتھ نہ صرف آپ کو سرچ ریزلٹس دکھاتا ہے بلکہ وہ آپ کو آنسرز بھی دیتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ گوگل صرف سرچ انجن نہیں ہے، گوگل ایک آنسر انجن ہے، اور گوگل مزید کوششیں کر رہا ہے کہ وہ اس آنسر انجن میں بہتری لائے اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کو وہ آنسر پروڈیوس کریں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گوگل نہ صرف سرچ انجن بننا چاہتا ہے بلکہ گوگل ایک آنسر انجن ہے، اور گوگل کی کوشش ہے کہ وہ مزید اس میں بہتری لائے اور دن بدن وہ اس کو بہتر کر بھی رہا ہے.